السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نور کے پروگرام میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اپنے ساتھیوں سمیت۔ 92 نیوز چینل کا یہ پروگرام بہت مقبول ہے اور معروف ہے اور آپ جانتے ہیں، اسی لیے آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اعلیٰ اخلاق کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور تعلق توڑنے والے کے ساتھ تعلق جوڑے۔ ناظرین، آج کا یہ موضوع اسلام میں، دین میں تو اس کی جو اہمیت اور حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور قرآن اور سنت نے اس سلسلے میں جتنے تاکیدی احکام جاری فرمائے ہیں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اکابر امت کے معمول میں اس پر جتنا زور دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ، اس کی معاشرتی اور سماجی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اندر اب برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، معاف کر دینے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، درگزر سے کام ہم نہیں لیتے ہیں، انتقام کو ہم نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے، وہ چھوٹی باتیں ہوں یا بڑی باتیں ہوں۔ ہمارے اکابر جن میں سیاسی رہنما بھی ہیں اور محراب و منبر سے تعلق رکھنے والے بھی بعض لوگ ہیں، عملاً ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ کسی کی معمولی سی خطا پر بھی قبر کی دیواروں تک اس کا ساتھ دیں گے اور یہ وہ فخریہ بیان کریں گے۔ یہ کوئی قابل فخر بات ہے۔ مر جانے والوں کو معاف کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی، اپنے قریبیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو معاف کرنا ہماری زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ معاف کرنے کا اصل میں تو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ معاف کر دیں تو دل و دماغ سے بھی معاف کر دیں، اس کا ہلکا سا منفی اثر اور رنگ بھی آپ کے دل و دماغ میں نہ رہے۔ معاف کر دینے کے اور نظر انداز کر دینے کے بہت زیادہ نفسیاتی فوائد بھی ہیں۔ ہم بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتے ہیں، بہت زیادہ نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور زندگی مجموعی طور پر ایک صحت مندانہ انداز میں، صحت مندانہ معاشرے کے ساتھ اور تعمیری رجحانات کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ قدم قدم پر وہ جو مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور و معروف وہ ہے، مسدس ہے، جو امت مسلمہ کی زبوں حالی کا ایک عجیب و غریب تاریخ نامہ ہے، اس میں وہ دور جہالت کے جو حالات بتاتے تھے جہاں عفو و درگزر نہیں رہ گئی تھی۔ بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں تو عفو و درگزر کا اور رحم کا اور شفقت کا اور محبت کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاقیات کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اخلاقی خوبیوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے کیسے کیسے ظلم و ستم اٹھائے اور معاف فرما دیا۔ فتح مکہ دراصل عظیم الشان یوم عفو و درگزر بھی ہے۔ اس سے بڑی مثال تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں مجھے کہنے دیجئے کہ نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں تک کو معاف فرما دیا۔ ہم اپنے دوستوں کو معاف کرنے کے روادار نہیں رہ گئے، بہت معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر آج ہم قرآن کریم کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور نور حاصل کریں گے، فیضان حاصل کریں گے، اور ساتھ اس سے ملتے جو دیگر موضوعات ہیں ان پر بھی بات چیت کریں گے۔ یہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہیں، جو
صبح نور میں اکثر تشریف لاتے ہیں، اور ناظرین آپ ان سے واقف ہیں، بالکل آپ کے لیے وہ اجنبی نہیں ہیں۔ ان کی خوش گفتاری اور ان کی وسعت مطالعہ کے ہم خود بہت قائل ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ ہیں، جو عربی زبان و ادب کی استاد ہیں، مگر عصری مسائل سے بہت آگاہی رکھتے ہیں۔ اپنی بات کو بہت احسن طریقے سے مؤثر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، بہت فعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج ہم بحث کے اختتام پر، گفتگو کے اختتام پر جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی سے انشاءاللہ تعالیٰ حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے۔ ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا گیا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دوسروں کو معاف کر دو، دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں نظر انداز کر دو، ان کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ تو میں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق، ترجمہ اور اس کے کچھ تفسیری اشارات اور نکارات سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ، صدق اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو آیہ کریمہ کا ایک جز ہمارا موضوع گفتگو ہے، اس پہ مکمل آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کا ترجمہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور مالی طور پر وسعت والے ہیں، اچھا، وہ قسم نہ اٹھائیں اس بات پر کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں ان سے اپنا مال روک لیں گے۔ اچھا، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں۔ ٹھیک۔ اور پھر چاہیے کہ اگر اس دوسری طرف سے کوئی غلطی کمی ہو رہی ہے تو پھر اس پہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ حضور، اس میں آج کی جو گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں جی، اس میں عفو درگزر تو ایک مرکزی خیال ہے، لیکن سیاق و سباق میں اگر دیکھیں تاکہ اس آیہ کریمہ کا پس منظر اور شان نزول یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے بات بھی پورا موضوع سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ ماہ شوال 5 ہجری کے اندر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اچھا، سورۃ النور کے اندر آیہ کریمہ نمبر 22 اور نصف آخر کا آغاز ہے۔ ٹھیک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ کیا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، آپ کے حوالے سے انتہائی فضیلت ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی واضح فرمایا۔ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ جی، یہ ایک معاملے میں آ کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذہنی طور پر انتہائی اذیت کا باعث بنے۔ درست۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابتدا سے ہی اسلام کی خدمت میں اپنا مال نثارانہ انداز میں پیش کیا، واہ واہ، ان میں سے دیکھیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کتنے ہی غلام تھے جو خرید کے آزاد کیے، بے شک ایسا ہی، اور آتے ہوئے بھی مکہ سے اپنا مال ساتھ لے کر اس نیت سے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا، اور یہاں آ کر بھی وہی آپ نے اپنے روز و شب قائم رکھے اور جاری و ساری رکھے۔ ان میں یہ مصطح بن اساسہ آپ کے خالہ زاد تھے، کزن تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، تو یہ مالی طور پر ذرا تنگ دست تھے۔ اچھا، تو آپ ان پہ کھلا خرچ کرتے تھے 2-3 وجوہات کی بنا پر۔ ان میں سے ایک وجہ تو ان کی یہ تھی کہ چونکہ مصطح جو تھے ایک آپ کے قرابت دار تھے، اور اسلام قرابت داروں کے لیے زندگی آسان کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اسلام جو ہے وہ تو ان کے جینے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نام۔ صحیح بات۔ تو آپ اسی لیے ان کو جو ہے وہ قرابت داری کی بنا پر بھی نوازتے، اور دوسرا نمبر پر چونکہ یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اچھا، تو بدری صحابہ جو تھے ان کے تو اللہ تعالیٰ نے خود کرم کر دیا کہ پچھلے آگے پیچھے جو بھی گناہ ہو سب پہلے ہی معاف کر دیا۔ بے شک ایسا، تو یہ انہی میں سے بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ہر وقت جہاد میں بھی
تیار رہتے تھے، سرشار رہتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی خوش دلی سے خرچ کرتے تھے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے جب آپ کا دل جو ہے وہ ان سے پریشان ہوا تو آپ نے پھر یہ قسم اٹھا لی کہ جس شخص کو، اور ہوتا بھی ہے حضرت، فطری بات ہے، جس کو آپ نوازتے رہے اور اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کی بجائے وہاں سے گرم ہوائیں آئیں تو وہ پھر برداشت کرنی مشکل ہو جاتی۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس پہ مال خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ فرما دیتا اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے کہ ان سے کہو کہ مال خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب درگزری کا حکم دیا تو کیا حسین انداز میں، کیا پیارے انداز میں، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل، کیا فضیلت والے لوگ۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو براہ راست فضیلت کا اعلان، سبحان اللہ، سبحان، اور وہ لوگ جو سعہ، جو وسعت رکھتے ہیں، خوشحالی رکھتے ہیں، وہ قسم نہ اٹھائیں، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنے عطا کے ہاتھوں کو کھول کے رکھا ہے اور آپ بند کرنے لگے ہیں ایسا کہ اس میں رب کو لا کے اس کی قسم اٹھا کے بند کر رہے ہیں۔ پر میں رب کا کام تو یہ ہے کہ ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی عطا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو اسی نے آپ کو فضیلت دی ہے تو آپ دینا کیوں ختم کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جاری و ساری رکھیں۔ اور پھر جو اہم ترین اس میں ہماری طرف بات ہے وہ وَلْيَعْفُوا، آپ چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو پس انداز کر دیں۔ اور پھر جو خوبصورت ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم لوگ خود یہ پسند نہیں کرتے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ تو اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے خلیقوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اب اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے رہے، خدا معاف کرتا رہا۔ کیا بات! یعنی اس کے گھر میں اس کے ساتھ شریک رکھ دیے، اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے، تو تم تو اس سے بھی کم درجے کی اذیت برداشت کر رہے ہو، تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ اور پھر جب نازل کرنے والا اتنے محبت کے الفاظ دے رہا ہے تو میرے محبوب نے کتنے پیار سے تلاوت کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو تلاوت کر کے سنائی تو کہنے لگے حضور ہم ضرور اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ہماری خطائیں ہوتی رہیں تو رب ہمیں معاف کرتا رہے۔ تو حضور آج کے بعد میں بھی وہ جو قسم اٹھا لی تھی کہ نہیں دوں گا، اس قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور اپنے اس بھائی مصطح بن اساسہ کے اوپر جتنی نوازشیں ہیں وہ جاری کرتا ہوں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ۔ کیا بات! پہلے اپنی مرضی سے کر رہے تھے، اب خالق کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ ویسے برکاتی صاحب کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن سے کوئی اپنے فطری اور طبی تقاضے کے تحت بھی کوئی بھی ایسی چیز سرزد ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تھا کہ ان کا جو معیار اخلاق ہے اور معیار فضیلت ہے اس میں سر منہ بھی کمی واقع ہو، علو مرتبیت قائم رہے۔ یعنی کیا فضیلت ہے، اور یہ فضیلت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فعلی نصیب ہوئی نا ان سب حضرات۔ اور اس پہ ایک جملہ آپ کی بات کے ساتھ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت آخر میں جا کر لکھا تھا کہ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ صدیق کو صدیق رکھنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عنایت۔ محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، ابھی برکاتی صاحب کی بات سے جو عکس کیا تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم معاف کریں گے، درگزر کریں گے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے گا، ہماری خطائیں بھی معاف فرمائے گا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں معاف کر دینے کے، انتقام نہ لینے کے، درگزر کر دینے کے کیا احکام ہیں اور کتنی تاکید فرمائی گئی؟ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاضل ساتھی ہمارے برکاتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پوری آیت کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عفو و درگزر کے معاملے پہ یہ دونوں مآخذ جو ہیں ان احکامات سے بھرپور ہیں، مطلب کثرت سے یہ حکم ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ اور بطور مومن ہمارا پہلا ہدف بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے مقرب ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ سبحان اللہ، کہ جو کوئی تم میں اپنے دین سے پھرے گا، منہ موڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ اللہ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے، اس کو جب ہم کتاب اللہ پڑھتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 کیٹیگریز بیان کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یعنی ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المقسطین، مطہرین، متقین، متوکلین. یہ تمام وہ صفات ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ کی محبت کے اہل ہو جائیں گے. اور سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ ہے احسان کرنے والے، محسنین. تو یہ عفو درگزر کا معاملہ کرنے سے ہم محسنین کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ جب ہم اس محسنین کی صف میں شامل ہوں گے تو اللہ کی محبت کے حقدار بنیں گے، اور اللہ کی محبت کے حقدار بننے کے لیے عمل ضروری ہے. صحیح. تو یہ ہمارا عفو درگزر کا جو عمل ہے ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے. پھر اس میں دیکھیے کہ جو عفو درگزر کا ذکر، جو ابھی ہم آیت جس کا ذکر کریں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کا جو ذکر کرتے ہیں اس کے آگے اس کا صلہ ہے أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ اس چیز سے محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے؟ کس چیز سے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں جتنے احکامات بیان کیے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس کی حکمت بیان کی ہے. درست. وہ ایسے احکامات نہیں ہیں کہ جن کو اوپر صرف ایمان لانا ہے، بلکہ اس کے کچھ ریزلٹس ہیں جو تمہاری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عفو درگزر کرو، یعفو و یصفحو، عفو کرو اور صفا کا معاملہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ تم بھی اللہ کی مغفرت کے قابل بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ان اللہ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے. اچھا جی، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عفو کا ذکر ہے اور صفا کا ذکر ہے. اس میں تھوڑا سا ہم فرق دیکھیں کہ کیا ہے. یعنی ایک طرف عفو، پہلا لفظ جو ہے عین فا واو کا ذکر ہے، اس کے بعد صاد فا اور ہا صافہ. عفو کا معاملہ ہوتا ہے مٹا دینا کسی معاملے کا، معاف کر دینا، کسی چیز کو بھلا دینا اور معاملے کو آگے لے کر چلنا. لیکن اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی سزا ہو چکی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. لیکن صفا جب اللہ تعالیٰ نے اسے اگلا درجہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں لانا. وہ جس کا ذکر آپ نے آغاز میں کیا نا کہ ہم اپنے دلوں کے اندر یعنی دشمنوں کو تو دور، دوستوں کو بھی اس کے روادار نہیں ہیں معاف کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ صرف عفو کا حکم نہیں دے رہے، صفا کا حکم بھی دے رہے ہیں. یعنی اس طرح سے معاف کرو کہ اس کو دوبارہ سے کوئی ملال خاطر بھی نہ رہے، بالکل دل سے بالکل نکال دو اس کو. یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی اس کے بارے میں پھر خلش نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو. یعنی معافی کے ساتھ صفا والا معاملہ جو ہے، جسے ہم اردو میں چلیں درگزر کہہ لیتے ہیں، یعنی کامل درگزر ہو. وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، جس کے ذریعے اللہ کی مغفرت ملے گی. اور صرف مغفرت کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت کو ہمارے ہاں عام طور پہ ہم اس کو بخشش لیتے ہیں. مغفر جو عربی زبان میں مغفر جو ہے وہ ڈھال کے لیے استعمال ہوتا ہے. زرہ، جب زرہ انسان پہنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ تلوار یا کوئی بھی وار ہوتا ہے تو وہ اس کو جسم کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی، وہ ایک حفاظتی حصار. تو مغفرہ جو ہے جب ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غفور بھی کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حصار بنتا ہے. اس کی جو بھی غلط اقدام اس کی زندگی میں اگر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مضر اثرات سے اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، جو کہ عفو و درگزر کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور کتنے فوائد ہیں جو انسان اگر اپنے دل کو صاف کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن کے اندر دیکھیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر قدم پہ آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے. ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ شروع سے جو معاملہ رکھا گیا، صادق و امین ہونے کے باوجود جب آپ نے ذکر کیا، کون سا ظلم و ستم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں توڑا گیا؟ شیب ابی طالب کا واقعہ دیکھیں، کس طرح آپ کا طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تو آپ کے پاس فرشتہ آ گیا کہ جی آپ کے اوپر اتنا زیادہ انہوں نے پتھر برسائے ہیں، آپ کہیں تو الٹا دیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی نسلوں سے آگے ایسے افراد نکلیں، یہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں اور انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ نکلیں جو کہ اسی دین کے، اور ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا. خالد بن ولید، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو ہیں وہ طائف سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو اس طرح سے یعنی
عفو درگزر کا معاملہ پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو بدلہ لینے کی اور آپ معاف کر دیں. بالکل صحیح بات. یہ ہے عفو اور درگزر. درست مفہوم یہ ہے جی, یہ نہیں کہ آپ لاچارگی میں بے چارگی میں کہیں کہ چلے جی میں بدلہ نہیں لیتا. صحیح بات ہے. آپ کے اندر مقدرہ یعنی آپ کے اندر قدرت ہے بدلہ لینے کی, آپ اپنے آپ کو ایک سٹیپ پیچھے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ بدلہ نہیں لینا. بہت خوب. محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب, ایک محاورہ ہے شتر کینہ کہ جی اونٹ بہت مشہور ہے انتقام لینے میں اور وہ گرہ دل میں باندھ لیتا ہے, تو چنانچہ ایسے افراد جو معاشروں کے لیے وبال جان ہوتے ہیں, جو دل میں گرہ باندھ لیتے ہیں اور پھر نسل در نسل وہ اذیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, یہ خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہے. اور اگر ہم محض رضا الہی کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے بھی معاف کرنے کی عادت ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کا, اجر دیا ہے. تو یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایسا کرتے کوئی نہیں ہیں. جبکہ ہم اگر دیکھیں تو صحابہ کرام, اکابر امت, اولیاء کرام, مشائخ اعظام, علماء امت, ان سب کی زندگیوں میں ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جو سراسر عفو درگزر اور معاف کر دینے پر ہے اور انتقام نہ لینے پر. دیکھیے آپ کی بات جو ہے وہ اس حوالے سے بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہمارے اکابرین کا شیوا رہا. بے شک و شبہ. جہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کوئی موقع ایسا ہوا ہی نہیں معاف کرنے کا اور آپ نے معاف نہ کیا. کمال, سبحان اللہ. جب بھی لمحہ یا معافی دینے کا آپ نے ہر صورت میں معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور اس میں آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ جب وحشی جیسا شخص جو آپ کے چچا محترم جن کے ساتھ 3 رشتے تھے, جو حضور کے چچا بھی تھے, حضور کے رضائی بھائی بھی تھے اور حضور علیہ السلام کے والدہ محترمہ کی طرف سے کزن بھی لگتے تھے حضرت اماں آمینہ کی طرف سے, اور پھر وہ جن کے لیے حضور نے فرمایا ان حمزہ مکتوب فی السماوات السبع هو اسد اللہ و اسد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات 7 آسمانوں میں لکھ دی ہے کہ حمزہ اللہ کا شیر ہے, رسول اللہ کا شیر ہے. تو ان کو شہید کرنے والا وحشی جب آپ کے سامنے آئے تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں اکھڑ جائیں, لیکن حضور علیہ السلام نے جبین نیاز پہ ذرا بھی سلوٹ نہیں آنے دی اور فوری معاف کرنے کا موقع تو آپ نے معاف فرما دیا. اور ہندہ کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم, یہ کم کہہ کر آپ نے پورے مکہ کی ہر غلطی اور کوتاہی کو معاف کر. حضور برکاتی صاحب خود اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا بڑی کمال کا ایک نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی, مجرموں کی اور ظالموں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. بالکل. کہ وہ انفرادی طور پر ایک شخص آئے, ناک رگڑے, ماتھا رگڑے, معافی مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کی درخواست سے پہلے ہی معاف کر دیا. یہ ہے نا رحمت للعالمین ہونا. اس سے پہلے آپ کی بات کو اگر اس کے ساتھ جوڑ کے اور آگے کیا جائے تو لطف پڑے گا کہ حضور کی اس سے پہلے کی زندگی بھی ان کے سامنے تھی, اور آپ نے یہ پوچھا تھا بتاؤ مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں. یہ بات ہے. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ میں پہلے بھی معاف کرتا رہا ہوں اور ان کو بھی پتا تھا کہ معافیاں دیتے رہیں. تو وہی جملہ ان کی زبان سے آیا کہ انت کریم وابن کریم, آپ خود بھی کریم ہے, کریم باپ کے بیٹے ہیں. تو یہ ہم کو آپ سے عفو درگزر کی توقع ہے. تو پھر وہ جملہ جہاں فضا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج کے دن کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی, سب کو معاف کر دیا. یہ حضور کا اسوہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی یہی رہا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے جب ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک کمپلین کر دیا, حالانکہ باندی ان کی تھی, کنیز تھی, آپ جو ان پہ جو ماحول تھا عرب تھا اس کے مطابق سختی کر سکتی تھی, لیکن باوجود اس کے کہ اس نے آپ کے خلاف شکایت کی, آپ نے اس کے اوپر ذرہ بھر بھی باز پرس نہیں کی بلکہ اس کو بھی معاف فرما دیا. اور پھر ایک ملازم کی غلطی اتنی بڑی ہو کہ گھر کے اندر کی غلطی نہیں, وہ تو باہر اس کی ریپوٹیشن کو جو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور اشارہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر اللہ. یہ بات آج کہنی بھی شاید آسان نہیں ہے, عمل کرنا تو دور دور تک نظر نہیں آتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. تو ایک شخص جو انتہائی دریوزہ گر تھا آپ کے پاس آیا, لوگ بیٹھے ہوئے مجمع آپ درس دے رہے ہیں اور لوگ شوق سے سن رہے ہیں, تو اس نے آگے کہا ابو حنیفہ آپ کی ماں بیوہ ہوگی, میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جب امام اعظم کی اپنی عمر جو 60 پلس ہے
والدہ محترمہ موجود ہیں بڑھاپے کی اس عمر میں ہیں اور وہ آ کے اتنا بڑا طنزیہ جملہ بول رہا ہے کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ جو ہیں وہ انتہائی ان کے چہرے غصے سے سرخ ہوئے, شاگرد مارنے کو دوڑے, فرمایا ٹھہر جاؤ. اب آپ گھر میں گئے, لوگوں نے سمجھا شاید کوئی تلوار یا کچھ اور لے کے آئیں گے. کچھ دیر کے بعد آپ آئے اور آ کے سادہ سا جواب دیا, میں نے آپ کا سوال اپنی امی کے آگے رکھا ہے, انہوں نے کہا ہے مجھے شادی کی حاجت. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑھ کے اپنے دل کے اوپر صبر کا پہاڑ رکھنا یہ کتنا کاردارد ہے. اور پھر وہی ایک اور شخص نے آپ کو گالیاں دی رستے میں, آپ خاموشی سے چلتے رہے, گھر تک گئے اور وہ پھر گالیاں دے رہا ہے. آپ نے کہا کہ اگر تمہاری بھڑاس نکل گئی تو میں گھر میں چلا جاؤں. یعنی جانے سے پہلے بھی اس کو معاف کر کے گئے. اسی طرح جو میمون بن مہران تھا, جب اس کی کنیز نے ان کے اوپر جو ہے وہ سالن کا برتن گرا دیا تو پھر وہی ہوا جو ایک مسلمان مومن کا شیوا ہے, وہ یہی ہے کہ انہوں نے فوری نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس جرم کے جواب میں اس کو آزاد بھی احسان کیا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اوپر جب کنیز نے وہ پانی کا برتن گرا دیا, آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا, تو آپ نے بھی اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو بھی غلامی سے آزاد کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کنیز گزری اور راستے میں آپ کی وہ شیشی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے لیے انتہائی قیمتی تھی, گزرتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر لگی, گرا دی, توڑ دی, تو غصہ آیا. اب اس نے کہا کہ جواب بے باکا نہ دیا. آپ نے کہا یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب رستہ تنگ ہو تو میں ایسے ہی گزرا. یعنی ہو کنیز. اور یہ جملہ جو سمجھدار ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ امام بخاری اس سے پہلے اتنے نرم تھے کہ ان کو اتنے جملے بولنے کا حوصلہ تھا, اور آپ نے پھر ان کا حوصلہ ختم نہیں کیا بلکہ اس کو وہیں پر ہی آپ نے معاف کر دیا. آپ یہ دیکھیے حضرت حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی, جب آپ کی تصنیف کو چوری کیا گیا, آپ نے اس پہ کوئی, آپ کشف المحجوب شریف میں دیکھ لیں, نام بھی نہیں لیا, نام بھی نہیں لیے, بتایا بھی نہیں, بددعائیں بھی نہیں دی, اور سب کچھ معاف کر دیا. اور پھر کہا کہ اس کو حاجت ہوگی. اور اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں تو بزرگان دین کے واقعات سے تاریخ اسلام مزین نظر آتی ہے. اور یہ آج کے پروگرام کا سبق ہے ان بزرگوں کا ذکر کر کے کہ بھی جس طرح ہمارے اکابرین تھے وہ معاف کرتے رہے, آج ہم اصاغرین ہیں, آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی اکابرین کہا جائے, تو ایسی زندگی گزار لیں کہ آنے والی نسلیں ہم میں سے بھی کسی نہ کسی کی مثالیں پیش کریں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. ناظرین کرام, خدا کرے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے بنیں. ہمارا پروگرام جاری رہے گا, ہم گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے دوبارہ. بیچ میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اہل خانہ سمیت. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں عفو درگزر کے موضوع پر. قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ معاف کر دیا کرو, نظر انداز کر دیا کرو کھلے دل سے, اور دل میں گرد ملال بھی نہ رکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے اس میں دیکھا, صحابہ کرام کا اور اولیاء امت کا. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے مہمانوں میں تشریف فرما ہے علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ. ابھی میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ سے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں, اولیاء کرام کے ہاں, صوفیاء کرام کے ہاں معاف کر دینے کی اور انتقام نہ لینے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں اور ہماری آج کی ضرورت بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی سر, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ, صوفیاء اور صحابہ کرام ان کے ہمارے قدوہ, ہمارے اسوہ حسنہ جن کے لیے ہماری جن کی ذات میں رکھا گیا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ اخلاقی تربیت کی ہے. جی ہاں. اپنے ارد گرد جتنے افراد تھے, اور وہ پھر ایسا نمونہ چھوڑا ہے جو ہم تک
ہمارے لیے بھی اسی طرح محفوظ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ بھی بہت بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہوا، طائف کا، فتح مکہ کا، اور وہ ایسے واقعات تھے کہ جو انسان کو ہلانے کے لیے اور انسان کی کہہ لیں کہ اخلاقی تربیت کے لیے بہت اعلیٰ نمونہ رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ جو کہ ثمامہ بن اسال کے حوالے سے ہے، جو کہ اہل یمامہ کے سردار تھے۔ اچھا، وہ آپ کی خدمت میں ان کو پکڑ کر لایا گیا، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور آپ صحابہ نے ان کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ جو ہے وہ باندھا۔ اچھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے حضرت ثمامہ کے پاس، تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو اسیر بطور اسیر تھے وہاں پہ، تو کہا کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خون بہاؤ گے تو ہم خون بہائیں گے، یعنی ہماری طرف سے وہی بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھا معاملہ کرو گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یعنی بہت ایک طرح سے اس کے اندر تکبر بھی تھا، نخوت تھی اس کے بولنے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر خاموشی اختیار کی، اور مسجد میں وہ دیکھتا رہا کہ مسلمان کس طرح آ رہے ہیں، نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، تربیت کا جو بھی وہاں پہ انداز تھا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اگلے دن پھر اسی طرح اس سے وہی سوال کیا، اور اس نے بیان ہی اسی طرح جواب دیا، اس کے جواب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا، اور آپ نے اسی طرح دوسرے دن بھی خاموشی اختیار کی۔ تیسرا دن آیا تو آپ نے کہا کہ جاؤ، اسی جواب کے باوجود آپ نے کہا اسے آزاد کر دو، آپ نے اسے چھوڑ دیا بغیر کسی شرط کے، اور بغیر کوئی اس سے فدیہ لیے، بغیر کوئی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کہہ لیں کہ جرمانہ عائد کیے بغیر۔ اور وہ شخص تھوڑا باہر گیا، اور وہاں پہ ایک کنواں قریب جو موجود تھا، وہاں جا کے اس نے پہلے وضو کیا، غسل کیا، کیونکہ وہ معاملات دیکھ چکا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو 3 دن وہاں رہا، اس کی وہ تربیت ہو رہی تھی، اور وہ اپنے وہاں پہ واپس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا، بلکہ یہ کہا کہ اب سے 3 دن پہلے آپ سے زیادہ کوئی چہرہ نہیں تھا جو مجھے ناپسند ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چہرہ نہیں جو مجھے محبوب ہو۔ کیا بات! تو آپ کی شخصیت، جی یہ حسن اخلاق تھا، یہ عفو درگزر تھا، اور دیکھیے کیا حکمت عملی تھی کہ اس کو قریب بھی رکھا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو اس کے اندر کہہ لیں کہ اس کو دور کرنے والا ہو، بلکہ قریب لانے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں آپ کی اجازت سے، کیسا خوبصورت وہ واقعہ بنو طے کا، یعنی پورے قبیلے کو معاف کر دیا۔ بالکل، وہ حاتم کی جو بیٹی تھی، عدی کی بہن، وہ بھی پورا قبیلہ اسی طرح آپ کو معاف فرما دیا۔ بالکل اسی طرح، اور یہاں پہ بھی ایسے ہوا، اہل یمامہ کے پاس جب وہ واپس لوٹے ہیں تو اہل یمامہ مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ، کیونکہ سردار جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اعمال تھے وہ بڑی پر حکمت پہ مبنی تھے، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ بھی آپ نے ہماری تاریخ میں محفوظ ہے جو اس میں آیا ہمارے سامنے۔ صوفیہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیے کہ بڑا خوبصورت مجھے ایک کال اس میں ملا، کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ عفو کے بارے میں بتائیے کہ عفو کیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں هو العطر الذي يفوح منه الزهر عندما يسحق۔ اچھا، یعنی عفو وہ خوشبو ہے جو پھول سے تب نکلتی ہے جب اسے مسلا جائے۔ کیا! ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! آپ اندازہ کیجئے کہ پھول خوشبو کا مرکب ہے نا، خوشبو ہے اس کے اندر، اور وہ اس کے پتیاں ہیں، جب تک اسے مسئلہ نہیں جائے گا خوشبو نکلے گی نہیں، خوشبو ہی نکلے گی۔ اس کو مسلنے والا شخص ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو وہ معطر کر دے گا۔ تو یہی معاملہ انسان کا ہے، انسان کے اندر اگر اچھے معاملات ہوں گے، اچھا کردار ہوگا، تو کوئی اس کو کچھ بھی برا بھلا کہے گا تو اس کے اندر سے اس کے لیے برائی نہیں نکلے گی، اچھائی ہی نکلے گی۔ تو یہی معاملہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دیکھتے ہیں، وہ تو خیر بات تو ہی اور ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو وہی ہیں۔ تو اس حوالے سے مطلب اگر ہم دیکھیں، ہم اس کو جاری رکھیں گے بات آپ کے ساتھ۔ ابھی میں ڈاکٹر علامہ محمد احمد برکاتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاف کر دینا اور انتقام نہ لینا، یہ خود میرے لیے بھی مفید ہے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، دینی طور پر، کن کن جہتوں سے یہ مفید ہے؟ جی یقیناً یہ ہر حوالے سے ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا خذ العفو
واہ معاف کرنا جاری رکھیے، واہ واہ، یعنی پہلے بھی معاف کرتے رہے، اب بھی اسے پکڑ کے رکھیے، تھام کے رکھیے، جو بھی آئے گا آپ نے اسے معاف کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوائے حدود اللہ کے جی باقی نہ تو کبھی کسی سے کو بدلا لیا اللہ، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی جس پہ حضور علیہ السلام کو انتہائی وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو ذہنی طور پر یا کسی حوالے سے، اور پھر آپ نے اس کو معاف نہ کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہیٹ اپ ہوگی، اس کا آپ گرمائش کو نیچے لانے کا اہتمام کریں۔ جی جب آپ کسی کے خلاف غصہ میں ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ نہ صرف گرم ہو رہا ہے، دماغ گرم ہو رہا ہے، بلکہ اس کے اثرات روح پر بھی پڑ رہے ہیں۔ بالکل، تو اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے وہ معاف کرنے کی صورت میں۔ صحیح۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ والقاظمین الغیظ، سبحان اللہ، غصہ کو پینے والے، یہ مومنوں کی نشانی۔ کیا بات، والعافین عن الناس، پہلے اپنا غصہ کنٹرول کیا، اب دوسرا نمبر ہے لوگوں کو معافی دی، کیا بات، اور تیسرا نمبر ہے ان اللہ یحب المحسنین، اب اس سے بڑھ کے الٹا احسان کیا جا رہا ہے، کمال ہے۔ اور پھر وہ یہ ہے کہ جب تم اس درجے پہ پہنچو گے، وہ جو حدیث جبریل ہے جس میں عرض کیا گیا حضور سے کہ حضور مل احسان، جی احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ درجہ احسان یہ ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہو تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں یا درجہ احسان پہ ہیں وہ اپنا مرتبہ دیکھ لیں، جب معاف یہ کر رہے ہیں تو خدا کی نگاہ کرم میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسلسل ان پہ اپنی نگاہ کرم فرما رہا ہے۔ اور اس میں دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار ملکوں کی ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں اور رہیں گی، جی، اور اس کے اندر ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کا عمل جاری و ساری رہا، لیکن وہ جو معاف کرنا حضور علیہ السلام نے سب کو کیا، ایسے بہترین نتائج جو ہے صرف حضور کے اسوہ کی برکت سے نصیب بے ہو شک و سکتے۔ شبہ، آپ ان کو معاف کرنا سیکھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، جی صلیبی جنگوں کا جب اختتام ہوا ہے، آپ کامیاب تھے، فاتح تھے، جی، لیکن اس کے باوجود جب عیسائی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں کے عیسائیوں کے لیے بیت المقدس میں داخلے کا رستہ بند کریں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ان کے لیے رستہ کھول رہے تھے بلکہ جتنے دن ان کا سٹے ہوتا تھا وہ اپنے پاس سے اس کی پیمنٹ بھی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو فوائد میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر رہتا ہے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے میں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، معاف تم کرتے رہو، عزتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا بلکہ اسے بڑھاتا رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو اپنے اسوہ کی برکت سے ایک سنت کا عمل دے دیا، تو پلس میں یہ سنت کا ثواب بھی نصیب ہو رہا ہے۔ وہ سارے فوائد اور سب سے بڑا فائدہ کہ آپ سنت مصطفیٰ کے خوگر ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس عمل کو متقین کی نشانی قرار دیا۔ اچھا، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی خاص خاص نشانیاں ہوں گی، جناب ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آئیے جو دنیا میں معاف کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت لوگ کھڑے ہوں گے جو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں معاف کرنا آتا اور ہمیں معاف کرنا نہیں سبحان آتا؟ اللہ، سبحان جس طرح تم میرے بندوں کو معاف کرتے رہ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو معاف کریں۔ کیا کہنے آپ کے، بہت خوبصورت۔ محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، ہمارا جو معاشرہ ہے اور سماج ہے اور ہماری جو اجتماعی سائیکی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ جو محاورے ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی نبض ہوتے ہیں معاشرے کی۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، یعنی ہماری تو یہ سائیکی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں پورے تیقن سے، ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کہ جناب معاف کرنا اور انتقام نہ لینا تو اللہ کی شان اور صفت ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم تو معاف بھی نہیں کریں گے اور ہم تو انتقام بھی ضرور لیں گے، آتش انتقام جو بھڑکی ہوئی ہے یہ بجھے گی نہیں۔ ہمارا معاشرہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، سب سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے دیگر امور کے ساتھ ساتھ وہ معاف کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اور نسل در نسل چلاتے ہیں ہم اس کھرنڈ کو، زخم کو، جس کا کوئی حاصل اور حصول نہیں ہے۔ اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیے ہمیں کہ اس کی کیا معاشرتی فوائد کیا ہیں، اس کے اور ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو یہ مسائل نظر آتے ہیں نا، یہ ہماری یہ قرآن سے دوری ہے، جی، چونکہ ہم اس سے براہ راست اپنے آپ کو جوڑتے نہیں ہیں۔
ورنہ اگر ہم جوڑیں تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ ہم صرف اس کی زیادہ تر تلاوت کی طرف ہی غور کرتے ہیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ یہ اس بات کا جواب قرآن میں بہت واضح انداز میں لکھا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم سے جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تم اتنا ہی اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ صحیح، مطلب اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن جو آپ نے کہا نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اگلا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے تو اس کا جواب کسی غلط رویے کا اچھے عمدہ طریقے سے دو۔ صحیح، کیا ہوگا اس کا فائدہ کہ ہو سکتا ہے جو تمہارا آج دشمن ہے کل وہ تمہارا ولی حمیم، بڑا گہرا دوست بن جائے۔ جی، یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، بدلہ لینے کا اختیار تمہیں ہے لیکن اتنا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ میں اگر طاقتور ہوں اور میں نے ظلم کیا ہے تو مجھے تو سزا نہیں ملے گی، میں تو اپنے سارے ذرائع استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح معاف کروا لوں گا، اور ایک غریب اور مسکین آدمی معاشرے کا وہ معمولی سے جرم پہ پھنس جائے گا۔ یہی تو بات ہے، معاشرے کبھی بھی کہا جاتا ہے نا کہ شرک پہ چل سکتے ہیں، ہاں، ظلم پہ نہیں چل سکتے، تو یہ ایک ظلم کا ایک پہلو ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کمزور ہے وہ تو پکڑا جائے ایک جرم پہ، اور اسی جرم پہ جو طاقتور ہے اس کو سزا نہ ہو۔ تو معاملہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس بہت واضح ہے، درست ہے، کہ اگر بدلہ لینے پہ قادر ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، یعنی کسی نے تھپڑ مارا تو تم تھپڑ مار سکتے ہو اسے، لیکن اولا کیا ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اس طرح کی اچھائی سے دو کہ وہ تمہیں یعنی جس طرح ابھی برکاتی صاحب نے ذکر کیا صلاح الدین ایوبی کا، وہ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کہ آج وہ دشمن ہو کے بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، وہ ان کی برائی نہیں کر سکتے، ان کے تمام حسن اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، محفوظ ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک اجازت دیجیے عرض کرنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ آپ فرما رہی تھیں کہ قرآن سے دوری اور اس کے مفاہیم سے عدم آگاہی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ جی جی، اس کا کیا حل ہے کہ جو جتنا زیادہ عالم ہے، جو جتنا بڑا شیخ ہے، جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کے عمل میں ہمیں یہ چیز اتنی ہی کم نظر آتی ہے، یعنی وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود نہیں، وہ جو جبلت ہے، طینت ہے، سرشت ہے، اس میں ایسی ٹیڑھ ہے، کجی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ سر یہ بھی دیکھیے، اگر ہم اس کا جواب قرآن دیتا ہے، جی مطلب قرآن کہتا ہے کہ یہ بغاوت اختیار کرتے ہیں علم آنے کے بعد، ہاں جب تک علم نہیں تھا معاملہ بہتر تھا، لیکن جب وہ علم بغاوت حدود شکن ہو جاتا ہے، وہ خواہ شعوری طور پہ ہو یا غیر شعوری طور پہ ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اس طرح سے پاس نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر طاغوت کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا اپنے نفس جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں ہے، جب آپ نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی ہی اطاعت کرنی شروع کر دی، اپنی خود پسندی کی طرف آ گئے، اپنے قول کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی، تو وہ آپ کا ظاہر جو علم ہے نا وہ اللہ کے ہاں علم نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ جاننے والا ہے وہ اتنا زیادہ جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو عالموں کی بڑی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی تو ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، بالکل علماء حق جو ہے، لیکن اگر وہ آپ کے اندر بغی یعنی بغاوت کے اثرات لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو ہے وہ آپ نے پہلے بھی ہمارا جو ایک پروگرام تھا علم نافع اور علم غیر نافع کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ علم غیر نافع کی طرف ہے، علم نافع کی طرف نہیں ہے، انسانیت کے لیے فوز و فلاح کا پیغام نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو اس موضوع پر؟ بہت جذباتی ہیں ہمارے نوجوان۔ اس میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ صرف اس زندگی کو سمجھیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، جی، اور 60 70 80 سال کی زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم جب جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ معاف کرنے پہ قادر اسی لیے ہوئی کیونکہ ان کو زندگی کی حقیقت پتہ تھی، بالکل، کہ یہ اس کی اوقات کیا ہے، اسے 70 80 سال تک ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد ایسی زندگی نے شروع ہونا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب ایک مٹبھیر ہوئی اور قتال کی صورت تھی تو آپ اس کے ساتھ لڑ رہے تھے دوسرے مشرک کے ساتھ، لیکن جیسے ہی آپ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے آپ کے منہ پر تھوکا تو آپ رک گئے،
آپ نے اس کے اوپر وار نہیں کیا. واہ واہ. آپ نے کہا پہلے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑا, اب اس میں ذاتی, اب اس میں میری ذاتی جو ہے وہ غصہ شامل ہو گیا. یعنی اس حد تک وہ محتاط تھے, خالص رہے ہر چیز. جی, اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ کہاں پہ ہم نے اپنی ترجیح کو رکھنا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے کتنی ترجیح کی حامل ہے, یعنی دنیاوی معاملات, دنیاوی بدلہ, بغض, کینہ, حسد, یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے, جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ معاف کرو, معاف کریں, تسامو. یہ سب سے بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں جن سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی, اور یہ کرنے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈپریشن سے بچے گا. اور آپ دیکھیں کینسر جو اتنا معاشرے میں پھیل رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ڈپریشن ہے, یہی ٹینشن ہے. اور وہ کہاں سے آتی ہے ڈپریشن اور ٹینشن؟ جب آپ حسد کرتے ہیں, جب آپ بغض رکھتے ہیں, جب آپ کینہ کرتے ہیں, تو اسی کے جراثیم انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک شعر آپ کی جی ضرور ارشاد کیجئے. نہ جہاں کہیں بھی ہماں ملی, جو ہماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو سبحان اللہ, جب ہم اس کی خود پناہ چاہتے ہیں عفو میں آ کر, تو خود کسی کو پناہ دینے والے. کیا اچھا حسن اختتام فرمایا آپ نے. میں ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری کا, بہت خوبصورت باتیں ہم نے کی. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے ایک وظیفہ سنیے. یہ ہے بے روزگاری کا خاتمہ. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں, 11 بار درود ابراہیمی, اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. یہ عمل 7 دن جاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا فرمائے گا. حضرت فضیل بن عیاض کا قول مبارک ہے, دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والا رات سکون سے سوتا ہے, جبکہ انتقام لینے والا مختلف معاملات کی وجہ سے پہلو بدلتا رہتا ہے, کروٹ پہ کروٹ لیتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے. ناظرین, ہمارا پروگرام, اس کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کیجئے, فیس بک پیج لائک کیجئے. پروگرام کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. ابھی ہم نعرہ لگائیں گے, اور نعرے کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ سنیں گے محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی صاحب سے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حمد باری محمد شاہ زیب جاوید گنجیالوی. جو عفو اور درگزر ہیں کرتے, انہیں خدا کی رضا ملے گی. غریب پرور سخی جو ہوگا, غریب پرور سخی جو ہوگا, سخا کرے گا عطا ملے گی. معاف کرتے ہیں غصیان پہ جو مخالف فریق کو بھی, بلند ہمت خدا کے بندوں, بلند ہمت خدا کے بندوں کو مصطفیٰ کی دعا ملے گی. غریب پرور سخی جو ہوگا, سخا کرے گا عطا ملے گی. خدا کی رحمت بھی اور معیت بھی صبر والوں کو ہوگی حاصل. خدا کی رحمت بھی اور معیت بھی صبر والوں کو ہوگی حاصل. جو مومنوں پہ کریں گے احسان, جو مومنوں پہ کریں گے احسان,
عطا انہیں بے بہا ملے گی، غریب پرور سخی جو ہوگا سخا کرے گا عطا ملے گی۔ ہیں اپنے بندوں پہ حق تعالی کی خاص رحمت کی یہ نشانی ہے، اپنے بندوں پہ حق تعالی کی خاص رحمت کی یہ نشانی، جہاں وہ ہوں گے وہیں پہ ساجد، جہاں وہ ہوں گے وہیں پہ ساجد، انہیں جنا کی ہوا ملے گی، جو عفو اور درگزر ہیں کرتے انہیں خدا کی رضا ملے گی، غریب پرور سخی جو ہوگا سخا کرے گا عطا ملے گی۔